باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق سوال ہے کہ کیا ہم دن میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پورے دن کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو ہمیں الگ الگ وقت پر الگ الگ کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، ایک ہی بسم اللہ سے پورے دن کام چلے، کیا یہ ممکن ہے؟ جواب عرض خدمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر پروردگار عالم کا نام ہے۔ ہم اللہ کے اسم مبارک سے، اللہ کے مقدس نام سے اپنے ہر کام کا آغاز کریں، ایسے ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار پڑھنے، بلند آواز سے پڑھنے، ہر کھانے پہ الگ پڑھنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے آپ ہی کے لیے ہیں۔ گھر سے نکلیے تو بسم اللہ، جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ جائیں تو بسم اللہ، کھانے پہ بیٹھے ہیں تو بسم اللہ، ایک بسم اللہ پڑھیں اور دن بھر بسم اللہ نہ پڑھیں تو یہ حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس کے فائدے جو الگ الگ ہر کھانے پر بسم اللہ پڑھنے سے آپ کو ملنے والے تھے وہ نہیں ملیں گے۔ اور ایک جگہ تو روایت میں یہ بھی ملا، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کے کھانے پر الگ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر دسترخوان پہ بریانی رکھی ہوئی ہے، قورمہ رکھا ہوا ہے، کڑی رکھی ہوئی ہے، چکن رکھا ہوا ہے، مٹن رکھا ہوا ہے، دال رکھی ہوئی ہے، قورمہ اور جو ہے وہ مختلف انواع اقسام کی کئی ساری ڈشز اگر رکھی ہوئی ہیں تو آپ ہر ڈش جسے آپ کھا رہے ہیں اس کا ایک الگ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کھانے پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ کر رہے ہیں، یعنی جس کو کھانا اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی بسم اللہ الگ کریں۔ اگر آپ نے قورمے سے روٹی کھائی تو بسم اللہ کریں، چاول کھائے تو بسم اللہ، بریانی کھائی تو بسم اللہ، آپ نے کوئی دوسری ڈش کھائی تو بسم اللہ۔ یعنی جتنے کھانے، جتنے پرکار کی، جتنے طریقے کی ڈشز آپ نے شروع کی ہیں یا کھائی ہیں اس کا الگ الگ بسم اللہ کریں۔ اور اگر نہیں کر سکتے یا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ زیادہ بسم اللہ یا زیادہ مشکل ہے تو آپ جو ہے ایک کام کیجئے کہ ہر کھانے کی ایک بسم اللہ اس طرح کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم للجمیع یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لجمیع ما آکل۔ یہ جو رکھا ہوا ہے یہ سب جو میں کھاؤں گا ان تمام چیزوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کسی کو عربی میں نہیں کہنا آتا تو اردو میں کہیے، اپنی زبان میں کہیے، یہ تمام کھانے جو میں بھی کھاؤں گا ان کے لیے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بسم اللہ کے بغیر اگر کوئی کام شروع کر دیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، بے برکت کام ہوتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام کہ جس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہو وہ ابتر ہوتا ہے، بہتر نہیں ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے فائدے نہیں ملتے ہیں آپ کو۔ ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے جو بسم اللہ کے عادی ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے اور آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد یاد آیا ہے تو آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیجئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر چونکہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے جو شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو گیا تھا، کھانے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے تو اس سے شیطان الٹی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے کاموں میں، اپنے کھانے میں، اپنے امور میں شیطان کو شریک نہ بنائیے، شیطان کو حصہ دار نہ بنائیے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کا حصہ دار نہ بنے تو اللہ کا نام ضرور لیجئے، بسم اللہ ضرور پڑھیے، کوشش کریے ہر کھانے پہ بسم اللہ پڑھیں، ہر قسم کے کھانے پر بسم اللہ پڑھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، باہر جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، جہاں جانے کے لیے نکلیں اگر وہاں پہنچ جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، ہر چیز کے لیے آپ الگ بسم اللہ پڑھیں۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ کے فائدے بھی لینا چاہتے ہیں، برکت بھی چاہتے ہیں اپنے کام کے اندر، اور دن میں ایک بار بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ دن میں ایک بار بسم اللہ پڑھ کے سارے کام انجام دیں گے، سارے کھانے کھائیں گے، سب کچھ کریں گے اور فائدہ بسم اللہ کا بھرپور ملے تو یہ اٹس ناٹ پاسبل۔ آپ کو اگر یہ فائدے چاہیے تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا پڑے گی اور پڑھنا چاہیے۔ ایک مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑے بلند آواز سے پڑھے، یعنی جہری انداز میں پڑھیں، اس طرح بسم اللہ پڑھیں کہ آپ کو سننے والے کو، برابر والے کو آواز آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے انہوں نے پڑھی ہے۔
مزید سوال شامل کریں گے پروگرام میں۔ فقہی مسائل کا سلسلہ جاری رہے، اس کے لیے دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار ہمیں اس خوبصورت توفیق میں دوام عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔